شروع اللہ کے نام سے اور کروڑہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں جس سے انسان یہ سمجھ سکے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ ظاہر ہوں تو وہ سمجھ سکے کہ اسے دل کا عارضہ لاحق ہے، کیونکہ بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں اور انسان اس کو اگنور کرتا ہے، اور وہ اگنور کرتے کرتے بعض اوقات وہ عارضہ بہت زیادہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر ان علامات کا شروع سے ہی پتہ چل سکے اور انسان اپنا علاج کروا سکے تو عارضہ جو ہوتا ہے وہ جلدی ریکور کیا جا سکتا ہے۔ دل کے عارضے میں جو زیادہ علامات ہوتی ہیں وہ ہیں سانس کا بے ترتیب ہونا، سینے کا درد، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، کم ہو جانا اور سوزش۔ اب ہم اس کو الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں۔ سینے میں درد ایسا درد کہ جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، چل پھر رہے ہوں، کوئی سٹریس ایکٹیویٹی ہو، تھوڑی سی رننگ ہو یا نارمل واکنگ کر رہے ہوں یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں، تو آپ کے دل میں اچانک سے کوئی درد شروع ہو جائے اور آپ جب وہ ایکٹیویٹی روک دیں، چلنا روک دیں، واکنگ ختم کر دیں یا کچھ دیر سستا لیں، آرام کر لیں تو وہ درد ٹھیک ہو جائے، تو اس درد کو اگنور نہ کیجئے۔ یہ درد سینے کا درد ہوتا ہے جو کہ دل کی بیماری سے منسلک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو گیس کا درد یا مسل پین سمجھ کے اگنور کرتے رہتے ہیں اور یہ عارضہ بڑھتا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اس درد کو اگنور نہ کریں۔ وہ درد جو چلتے ہوئے سٹریس ایکٹیویٹی کرتے ہوئے آپ کو ہو رہا ہو اور جب آپ وہ ایکٹیویٹی چھوڑ دیں تو وہ درد کچھ دیر بعد رک جائے تو یہ درد خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور سینے کا وہ درد جو اچانک سے بیٹھے ہوئے آپ کے سینے سے اندر سے درد محسوس ہو اور وہ اتنا شدید ہو کہ آپ کی لامحالہ طور پہ کچھ چیخ نکل سکے، یا بہت شدید درد ہو، یوں لگ رہا ہو کہ سینہ گھٹ رہا ہے، کوئی سینے کو دبا رہا ہے، تو یہ درد ہارٹ اٹیک کا درد ہوتا ہے، جو بغیر کسی ایکٹیویٹی میں بیٹھے بیٹھے دل کے اوپر دباؤ محسوس ہو اور درد محسوس ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، فوراً وقت ضائع کیے بغیر اس جگہ کو جانا چاہیے جہاں پہ ای سی جی کا انتظام موجود ہو اور ای سی جی کو دیکھنے والا بھی ہو اور اس کا علاج کرنے والا بھی ہو، کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ دل کا مرض ہے، یہ دل کا اٹیک ہے اور کس نوعیت کا ہے، اور اس کو وہ ٹریٹ بھی کر سکے۔ تو ایسی صورت میں ٹائم کا وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا درد جو بیٹھے بیٹھے ہو جائے اور بہت شدید ہو، دل کے اندر سے درد نکل رہا ہو اور انسان بے چین ہو جائے، تو ایسی صورت میں فوراً ہاسپٹل کو جانا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا یا یہ گیس کا درد ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے۔ سانس چڑھنے کی اور بھی کیفیت ہوتی ہیں، مثلاً خون کی کمی، وہ بھی اس کی وجہ سے بھی سانس کی بیماری ہوتی ہے، یا بعض لوگ ایستھمیٹک ہوتے ہیں، یا بعض لوگ جو کچھ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے یا چل پھر کم رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اگر وہ یوں سمجھ لیں کہ 15 منٹ چلتے ہیں یا 5 منٹ جو چلتے ہیں، اگر ان کو 8 منٹ چلنا پڑ جائے تو ان کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک الگ کیفیت ہے، لیکن ایسا سانس چڑھنا کہ یعنی کہ جو آپ پہلے کام کر رہے ہوں اس وقت آپ وہ کام ایزیلی پرفارم کر رہے ہوں، لیکن اب کچھ دنوں سے آپ یہ محسوس کریں کہ اب آپ کو وہ کام کرتے ہوئے بھی سانس چڑھ جاتا ہے، تو یہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا گھر 2nd فلور پہ ہے، آپ وہ سیڑھیاں پہلے روٹین سے چڑھتے ہیں اور آپ کو کوئی سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب آپ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس چڑھ جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عارضہ جو ہوتا ہے دل کا عارضہ ہوتا ہے۔ یا رات کو لیٹے ہوئے اچانک سے سانس پھول جائے اور آپ کا دل کرے کہ آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں اور آپ کچھ دیر اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سانس ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ لیٹ جاتے ہیں، تو یہ علامت بھی دل کی بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ تیسری علامت دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا، دھڑکن تیز ہو جانا، دھڑکن کم ہو جانا یا کچھ دیر کے لیے دھڑکن بے ترتیب ہو جانا۔ دھڑکن کے ساتھ بھی کچھ اور فیکٹر بھی انٹیگریٹ کرتے ہیں، مثلاً کہ نفسیاتی فیکٹرز، بعض اوقات انسان خوف کی کیفیت میں دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، خوشی کی کیفیت میں دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بغیر کسی وجہ سے آپ کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے تیز ہو جائے اور آپ اپنا ڈیلی روٹین کا کام نہ کر سکیں اور وہ کام چھوڑنے کے بعد چھوڑ دیں اور آدھے گھنٹے بعد آپ کی دھڑکن بالکل ٹھیک ہو جائے، تو یہ بھی دل کی بیماری کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی ان علامات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے۔ اگر دھڑکن کسی اور وجہ سے، ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا کسی نفسیاتی فیکٹر کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی تو روٹین کا بات ہوتی ہے، لیکن اگر بغیر کسی وجہ سے دھڑکن میں بے ترتیب ہو جائے، دن میں 1 دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو یا کچھ دنوں بعد ہو،
یا کئی دنوں بعد آپ کو محسوس کر رہے ہوں کہ بار بار دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں فوراً دل کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ تیسری جو اس کی علامت ہے وہ سوجن ہے۔ سوجن پاؤں کے اکثر جو ہوتا ہے پاؤں میں سوجن ہوتی ہے، اور ایسی سوجن ہوتی ہے کہ آپ اس کو دباتے ہیں تو گھڑا بن جاتا ہے، جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ واپس نارمل ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ پاؤں میں سوجن ہوتی ہے، بعض اوقات پفی فیس بھی ہو جاتا ہے، چہرے پر بھی سوجن ہوتی ہے، لیکن زیادہ ایڈیما پاؤں پر ہوتا ہے۔ یہ بھی دل کی بیماری یا گردوں کی بیماری سے انٹیگریٹ کر رہی ہوتی ہے، یا دل کی بیماری ہوتی ہے یا گردے کی جو ہوتی ہے بیماری ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسی صورت بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات گردوں کی بیماری کی وجہ سے فاسد مادے جسم سے خارج نہیں ہو رہے ہوتے، جس کی وجہ سے سوجن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان علامات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ دل کی بیماری میں بھی سوجن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ بھی دل کی بیماری کی بھی ایک علامت ہے سوجن ہونا۔ اس لیے یہ تمام میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں: سینے میں درد، سانس کا چڑھنا، دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا اور سوجن۔ اگر یہ علامات انہی کنڈیشن میں جو میں نے پہلے بتائی ہیں میں ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر کے کو رجوع کرنا چاہیے، اور اپنا جو روٹین کا چیک اپ ہے ہارٹ کے ساتھ وہ لازمی کروانا چاہیے۔ اور آخر میں پھر ایک ریپیٹ کرتا جاؤں کہ وہ درد جو بیٹھے بیٹھے اچانک تیز ہو جائے اور بہت شدید درد ہو، دل کے اوپر دباؤ محسوس ہو، تو فوراً ایمرجنسی کی طرف رش کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پہ ECG ہو سکے اور اس کو دیکھنے کا، پڑھنے کا اور فردر انویسٹیگیشن اور علاج کا انتظام موجود ہو، اس ہاسپٹل میں فوراً جانا چاہیے اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔